دیکھیں ہر عبادت کی ایک روح اور فلسفہ ہوا کرتا ہے. حج کا بھی ایک فلسفہ ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے. جب کسی کو کسی سے عشق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے گھر کی زیارت کرے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ جب لوگ یہاں سے گاؤں دیہاتوں میں عید منانے کے لیے جاتے ہیں, لوگ اکثر جو گاؤں کے اور دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ چھٹی لے کے اپنے اپنے ملکوں میں جاتے ہیں, اپنے اپنے شہروں میں جاتے ہیں. تو وہاں سب سے پہلے وہ اپنے والدین کے گھر میں حاضری دیتے ہیں, بڑے بزرگوں کے گھر میں حاضری دیتے ہیں. اگر وہ اس گھر میں حاضری نہ دیں تو یہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے آئے اور اپنے بزرگوں کے گھر میں آپ نے حاضری نہ دی. تو مسلمان کا اللہ سے ایک رشتہ ہوتا ہے عشق اور محبت کا. اس محبت کے اظہار کے لیے اللہ نے اپنے گھر کو, کعبہ کو, بیت اللہ قرار دیا ہے کہ جس کو مجھ سے محبت ہوگی وہ میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے گا. اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کی تواضع بھی کریں گے, اکرام بھی کریں گے زمزم کے پانی کے ساتھ. تو یہ بڑا سادہ سا ایک نظام بنایا گیا ہے. اب جس کو عشق اور محبت ہوگی تو اس کی سمجھ میں تو آئے گا. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے استاد سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے زائرین کے لیے, جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں, ان کے لیے زمزم کا جو سادہ پانی کیوں رکھا ہے؟ اس میں کچھ مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. یعنی کوئی ایسا ہو جاتا کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے. جیسے آپ جب کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو مہمان کولڈ ڈرنک پیش کرتا ہے یا کچھ میٹھا پیش کرتا ہے. یہ تو اللہ نے عجیب سا نظام, یعنی ایک اشکال کیا انہوں نے کہ جتنے لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور اللہ کے گھر کی, اور اللہ نے ان کی تواضع اور اکرام کس سے کیا؟ پانی سے, سادہ, جس کا کوئی جو کلر لیس بھی ہے اور ذائقہ لیس بھی ہے, یعنی ٹیسٹ لیس بھی ہے, اس میں نہ کوئی ٹیسٹ ہے نہ کوئی ذائقہ ہے. تو حافظ ابن حجر کے استاذ نے جواب دیا, فرمایا کہ اگر اس میں مٹھاس ہوتی یا اس کے ذائقے میں کوئی الگ سے کوئی ذائقہ ہوتا تو لوگ وہ مٹھاس کھانے پینے کے لیے اور وہ ذائقہ ٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے. یہ نہ کہا جاتا ہے کہ لوگ صرف اللہ سے عشق اور محبت میں اللہ کی طرف سے ضیافت قبول کرنے کے لیے گئے ہیں. اب وہ پانی, سادہ پانی رکھا گیا ہے. اب اگر ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, وہ گھر بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے کوئی لوگوں کو الگ سے شوق ہو. جیسے دیکھیں نا شاہ فیصل مسجد بنی ہے, وہ اتنی خوبصورت ہے کہ ہم شاہ فیصل مسجد دیکھنے جاتے ہیں تو اس کی ایک لاجک ہوتی ہے, بھائی بہت خوبصورت بنائی گئی ہے, ہم مسجد دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. کوئی شاہی محل ہو, ہم جب وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بھائی کیا اس نے بنایا ہے, بادشاہ نے ایک بڑی کلاکاری دکھائی ہے اس میں. لیکن اللہ نے جو بیت اللہ کو بنایا, 4 دیواری, نہ اس میں کوئی فانوس لگے ہوئے ہیں, بالکل سیدھا گارے اور مٹی کی بنی ہوئی ایک عمارت, اور اس میں تواضع کے لیے اللہ نے رکھا کیا ہے زمزم کا سادہ پانی بالکل. تو اب اگر کوئی جائے گا اس گھر کی زیارت کے لیے تو سوائے اللہ سے عشق اور محبت کے اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہو سکتی. اور وہاں کا جو پانی پینے کے لیے جائے گا تو اس میں بھی صرف اسی لیے کہ یہ پانی اللہ پلا رہا ہے, اس کے علاوہ اس پانی کی طرف لوگوں کی طلب کی کوئی اور لاجک نہیں ہو سکتی, کوئی اور اس کا فلسفہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ نے بڑا سادہ بنایا اپنے گھر کو اور پانی وہاں پیدا کر دیا اور بتایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو بھی یہاں آ سکتا ہے تو اور اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے. اور فرمایا کہ جو اس سے تکبر کرے گا, وہ کہے گا کہ میں کیوں جاؤں اللہ کے گھر میں, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ بے پرواہ ہے. تو حج کا بنیادی جو فلسفہ ہے, وہ روح ہے, وہ عشق اور محبت کا اظہار کہ میں اپنا خرچہ کر کے اپنے ملک سے سفر کر کے جاؤں گا اور اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آؤں گا.